مسیح میں رضو، آج ہم پاکمہ کیتھولک کلیسا کے ساتھ مل کر پوری دنیا میں پاک جمعرات کی عبادت خداوند کی حضوری میں گزرانتے ہیں، اور آج کی شام بہت سارے ایونٹ سے بھری ہوئی ہے۔ آج ہم خداوند یسوع مسیح کے آخری کھانے کی یاد بھی تازہ کرتے ہیں، جب وہ خود کہتا ہے میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ اور آج وہ پاک یوکرسٹ کے ساکرامنٹ کا تقرر بھی کرتا ہے، اور پاک خدمت کے ساکرامنٹ کا بھی تقرر کرتا ہے، اور آج وہ ہم سب کو محبت کا حکم بھی دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ایسے ہی پیار کریں جیسے خدا نے ہم کو پیار کیا ہے۔ تو آج کی یہ پر مسرت اور روحانی جذبے سے بھرپور عید پر آپ کو میں آپ کی بھرپور تالیوں میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ہمارے بچے، میں جب بھی پہلی پاکشاگت دیتا ہوں تو مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے کہ ایک بڑی تڑپ تھی، میں اپنی امی کی چادر کھینچتا ہوتا ہوں مجھے بھی چیک کروائیں کیا کھاتے ہیں آپ، اور وہ مجھے بتاتی تھی کہ پہلے دعائیں سیکھنی ہے، پھر کنفیشن کرنا ہے، پھر پاک شاکت کا ساکرامنٹ ملے گا، اور بڑا ہوگا تو پھر ہوگا۔ اور میری زندگی میں ایک بہت بڑا ایونٹ تھا جس دن میں نے پہلی دفعہ پاک شاکت لی، اور آج ہم بڑی خوشی کے ساتھ مبارکباد بھی دیں گے ان بچوں کو جو پہلی دفعہ یسوع کا پاک بدن اور خون حاصل کریں گے، اس میں شامل ہوں گے، اس میں ایک ہو جائیں گے۔ اور مبارک کی یہ گھڑی ہے، مبارک گھڑی ہے والدین کے لیے کہ جس ایمان میں انہوں نے بچوں کی پرورش کی، اس ایمان میں بچے آگے بڑھے ہیں۔ آج ہم سب کے لیے ایک بڑی ہی ٹاپک سے، تھیم سے، ایونٹ سے بھری ہوئی رات ہے۔ آج ہم نے خداوند یسوع مسیح کے ان تمام واقعات کو جو صلیب پر قربان ہونے سے پہلے ہوئے، کلیسیا ان تمام واقعات کو یاد کرتی ہے، اور پاک انجیل کے مطابق ان تمام چیزوں کا جو ہوئیں باغور مطالعہ اور اس پر دھیان و گیان کرتی ہے کہ آخرکار یہ سب کچھ کیوں ہوا اور اس کا مقصد کیا ہے، کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح مناتے ہیں، اینڈ دیٹ از دا لاسٹ پاس اوور یسوع کا اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ اور اس کے بعد گتسمنی باغ میں کیا ہوتا ہے، جان کنی کی حالت میں ہوتا ہے، اور پھر اس کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ اور کلیسیا ہم بھی گتسمنی کا منظر بنایا ہے، اور عبادت کے بعد یہ پاک یوکرسٹ اس گتسمنی کے باغ میں رکھی جائے گی، جو کہ علامت ہوگی کہ خداوند یسوع مسیح ہم سے جدا ہو چکا ہے، اور ہم اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تاکہ آزمائش میں نہ پڑیں۔ کلیسیا اس کے ساتھ سہ روزہ عبادات کا آغاز بھی کرتی ہے، اور آپ دیکھیں گے، اور خاص طور پر جو ہمارے بچے ہیں یہاں پر غور سے یہ بات سننی ہے کہ ہم نے باپ اور بیٹے اور القدس کے نام میں ہم نے صلیب کا نشان بنا کے عبادت کا جیسے روٹین میں ہم کرتے ہیں کیا ہے، لیکن برکت کے ساتھ یہ عبادت ختم نہیں ہوگی، اور یہ عبادت جاری رہے گی پاک ہفتے تک اور ایسٹر ویجل تک۔ یہ سہ روزہ عبادت ٹریڈیم 3 روزہ عبادت جاری رہتی ہے، یہ ابھی شروع ہو گئی ہے، ابھی یہ ایسٹر ویجل تک چلے گی، اور اسی دوران ہم نے خداوند یسوع مسیح کے دکھوں، اذیتوں، صلیبی موت، دفنائے جانے اور جی اٹھنے کے تجربے میں سے گزرنا ہے۔ اور آج ہم تمام کلیسیا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایک ہونے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑی ہے اور اس کے پاس آئی ہے،
اس کے پاک الطار اور اس پاک ضیافت میں شامل ہوئی ہے جس میں نیا عہد باندھا جائے گا خدا کا اور اس کے لوگوں کا. کس کے ذریعے سے؟ برے کے ذبح ہونے کے ذریعے سے. برہ، خدا کا برہ، the Lamb of God, Agnus Dei. یہ کیا ہے خدا کا برہ؟ وہ جو ساری دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر لاد لیتا ہے اور ان کے لیے کفارہ ادا کرتا ہے، ان کے لیے قربان ہو جاتا ہے تاکہ ہم سب موت اور گناہ سے رہائی پائیں. مسیح میں جو آج کی شام جس طرح سے ہم نے لٹرجی کا آغاز کیا، اس کا موڈ اور موضوع بھی بدلتا جائے گا جب تک یسوع کو گرفتار کر کے آج رات لے نہیں جاتے. ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کی ضیافت میں شامل ہیں اور منظر کشی کرتے ہیں کہ ہم بھی 12 شاگردوں کے ساتھ ہیں اور ہمارے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یسوع روٹی توڑتا اور کہتا ہے یہ لو کھا لو، یہ میرا بدن ہے. اور میں کا پیالہ دے کر کہتا ہے نئے اور ابدی عہد میں میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا. میری یادگاری میں یہی کیا کرو. مسیح مرزو، یہ ساری آج کی رات عبادات کے موضوع سٹیپ بائی سٹیپ، ٹائم بائی ٹائم بدلتے جائیں گے اور کلیسیا یسوع کے ساتھ وہی قدم بڑھاتی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے صلیبی راہ تک چلے گی. آج کی رات ہم سب بلائے گئے ہیں کہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ پاک الطار ہماری زندگی میں کیا معنی رکھتا ہے. اور آج کلام میں بھی ہم نے سن لیا اور آج کے دن کلیسیا پاک یوخرسٹ کے ساکرامنٹ کے تقرر کی عید مناتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاک خدمت کے ساکرامنٹ کی بھی عید مناتی ہے. اور آج کا دن کاہنوں کا بھی دن ہے، کاہنوں کی بھی عید ہے اور تمام دنیا کے کاہن آج اپنے بشپ صاحبان کے ساتھ مل کر یہ عید مناتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی کہانت میں ان کو شامل کیا. اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام پر غور کریں، تمام کاہنوں کے لیے بھرپور تالیوں میں ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے جن کو خداوند نے چن لیا ہے وہ ہمیشہ خداوند یسوع مسیح کی انجیل سنائیں اور ان ساکرامنٹ کے ذریعے سے، ان بھیدوں کے ذریعے سے خداوند یسوع مسیح کے اس مشن کو جو اس نے مر کر اور زندہ ہو کر ہم سب کو کلیسیا کو عطا کیا ہے، اس مشن کو آگے لے کر چلیں. آج کے کلام کی روشنی میں جب میں وہی رسم دہرا رہا تھا جو خداوند یسوع مسیح نے آج سے 2025 سال پہلے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، جب کاہن ہوتے ہوئے 12 رسولوں کے پاؤں دھو رہا تھا، تو یقین مانے مجھے انجیل کی زیادہ سمجھ لگ رہی تھی. آئی واز ریفلیکٹنگ کہ یہ 12 شاگرد ہی کیوں ہیں اور 12 شاگردوں کے یسوع نے پاؤں کیوں دھوئے ہیں، ہم کیوں پاؤں ہی دھوتے ہیں. پترس بار بار کہتا ہے خدا پیر نہ تو مینوں سارے نوں دھو دے، اور وہ کہتا ہے جو نہا چکا ہے اسے دھونے کی حاجت نہیں ہے. یہ پاؤں کیوں دھوئے ہیں؟ اور آج کی پہلی تلاوت جو کہ خروج کی کتاب سے لی گئی ہے، آج کی رات کی اہمیت کو ہم پر عیاں کرتی ہے. یہ پاؤں، مجھے پتا بچے جو ہیں نا وہ ننگے پاؤں بھاگنا بڑا پسند کرتے ہیں اور ساڈے دور چ تے دوڑ دے ہی ننگے پاؤں. گھر آنا ہے ایک دم نلکے پہ چلے جانا اور پاؤں دھونے کیونکہ پھینٹی لگنی ہے کہ پیر گندے کر کے چوٹ لگ جاتی ہے، کوئی چیز ہو جاتی. بٹ کڈس دے وانٹ ٹو بیئر فٹ جو ہے نا وہ بھاگنا پسند کرتے ہیں. اور بچپن کی عادت، کبھی کبھی میں بھی یہاں پہ پھر رہا ہوتا ہوں، سارے کہتے ہیں فادر جی پیر، یہ پاؤں گرد جم جاتی ہے
یہ پاؤں دھونے کا مقصد کیا ہے؟ کہ زندگی کی تلاش میں پاؤں، ان کا حال کیا ہو گیا ہے؟ جس نے زندگی کی راہ بتائی یہ ادھر ہی بھاگے ہیں، نہیں دیکھا پتھریلی زمین ہے، نہیں دیکھا آگ ہے، نہیں دیکھا کہ کیا چیز ہے، گندگی ہے، صاف ہے، کچھ بھی ہے، یہ زندگی کی تلاش میں کہاں کہاں نہیں بھٹکے۔ جب خروج کی کتاب کی بات کی جاتی ہے، 40 سال یہ پاؤں زندگی کی تلاش میں بھٹکتے رہے، اور زبور نویس انہی کے لیے بارے میں بتاتا ہے، پانی دے سوتے آندھی ہرنی ہو جوں ترہائی۔ اس ہرنی کی طرح جو پانی کے سوختوں کی تلاش میں ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے۔ اور ہرن جو ہوتا ہے اس میں ایک سینس ہوتی ہے، وہ پانی کو سمیل کر لیتے ہیں ہوا میں کہ کس طرف پانی ہے، صحراؤں میں۔ اور خدا نے جانداروں کو ان کے ماحول کے مطابق گفٹس دیے ہوئے ہیں، نیچرل گفٹ دیے، وہ سونگھ لیتی ہے۔ اور جب میں اس تلاوت پر غور کرتا تھا تو میں نے ہمیشہ فونو فرینڈ میں ابا جی نو فون کر دینا، میں کہ ابا جی اے تلاوت آئیے تے ایک کی مطلب ہے؟ اور یقین مانے جب کوٹلا پت میں تھا، میں ابا جی ابھی زندہ تھے، تو وہ بھی تیار ہو کے صبح سنڈے کو 5 بجے بیٹھ جاتے تھے، ان کے پاس چائے ہوتی تھی اور وہ انتظار میں تھے کہ انہیں فاضل صاحب نے فون کرنا ہے۔ صبح 7 بجے ماس ہوتی تھی، میں تیار ہو کے 5 بجے ریفلیکشن شروع، پھر جہاں پہ اٹکتا تھا سمجھ نہیں لگتی تھی، کیونکہ میری ہمیشہ دعا خدا سے بینگ کاہن، کیونکہ ساری عمر آخری دم تک، یہ نہیں کہ میں کاہن بن گیا ہوں تو ابھی میں نے سب کچھ منوا گیا، نہیں، یہ آج ہر ایک تلاوت ہر روز آپ کو نیا پیغام دیتی ہے، اور جب اس کی تیاری کرنی اور انہوں نے بتانا کہ یہ اس طرح سے ہے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ پانی دے سوتیاں دی ہر نہیں ہو جی میں ترہائی، کہ اس کو سینس ہوتی ہے ہرن کو، اور جب ہوا آتی ہے تو 25 میل کی دوری سے وہ پانی کو سونگھ لیتی ہے اور اس طرف بھاگتی ہے، 25 میل بھاگنا اس طرف، اور اسی ٹائم پہ ہوا کا رخ چینج ہو جاتا تھا، اور جس طرح وہ ہوا جاتی تھی ہرنی پانی کے پاس نہیں آتی تھی، بلکہ وہ اس کی سمیل کو ہی ڈھونڈتی رہتی ختم ہو جاتی تھی۔ زبور نویس یہ سوچتا ہے کہ میں بھی اس ہرنی کی طرح ہوں جو پانی کی پیاسی ہے، پانی کے چشموں کی پیاسی ہے، جو زندگی کی تلاش میں ہے۔ یہ پاؤں کہاں کہاں نہیں بھٹکے، کتنی آزمائشیں آئی ہوں گی کہ چھوڑو یار، پتہ نہیں جڑے خدا نو ماننا پیا کیوں نہیں میری سوندا پیا، اے والے خدا پیچھے چلا جاواں، اینو خدا بنا لاں، اونو خدا بنا لاں، یہ میرا گائیڈ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ یسوع نے آج آخری فضا پہ 12 شاگردوں کے پاؤں دھوئے، اس نے 12 قبیلوں کے پاؤں دھوئے کہ ابھی تمہارا وقت بھاگنے پھرنے کا ختم، ابھی تم پرانی گندگی کے ساتھ باپ کی وعدہ کی سرزمین میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر تم نے یہ نہ کیا تو تیرا حصہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ جب تک ہم نے غلامی کی گرد نہیں جھاڑنی، جب تک ہم پرانی باتوں کو چھوڑنا نہیں، جب نے ہم نے پرانی گناہ آلودہ زندگی کو چھوڑنا نہیں، ہم نئی زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے پاؤں کا دھونا لازمی ہے، کیونکہ اب سے میں نیا عہد باندھنے لگا ہوں۔ میں کسی دوسرے جانور کا خون نہیں، بلکہ میں اپنا خون خود بہاؤں گا۔ یہ نئے اور ابدی عہد میں میرے خون کا پیالہ ہے کہ میں اپنا لہو تمہارے لیے بہاؤں گا اور تمہیں وعدہ کی سرزمین میں لے کر جاؤں گا، تم کو باپ کی بادشاہت میں داخل کروں گا۔ میں پرانی گناہ آلودہ سوچ کے ساتھ باپ کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جتنی مرضی سونی عبادت گاہ بنا لیں، اگر آپ نیت کے ساتھ وہاں پہ دعا نہیں کر رہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ جتنے مرضی ایکشن لگا لیں روحانی، بٹ اسٹل یور باڈی ریئیکٹس، جو آپ کے اندر ہوتا ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے کہ میں کس نیت سے اس کی عبادت کر رہا ہوں۔
اس لیے پطرس کہتا ہے خداوند پطرس کچھ اور سوچ رہا ہے کہ یار میرا استاد ہو کے میرے پاؤں، شاگرد استادوں کے پاؤں دھوتے ہیں، یہ استاد ہو کر شاگردوں کے پاؤں دھو رہا ہے، اے خداوند اے نہیں ہوئے گا کبھی۔ اس کا نہیں، اگر تو نے پاؤں نہ دھلوائے تو تیرا میرے ساتھ کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں اپنے لہو سے تمام کائنات کو دھونے لگا ہوں۔ جس نے مجھ سے اپنے آپ کو نہ دھلوایا وہ باپ کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ اور یسوع اپنے آپ کو برے کی صورت میں، کاہن کی صورت میں اور التار کی صورت میں آج کی شام پیش کرتا ہے۔ برے کی صورت جو ساری دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، جو اپنے آپ کو قربان کرتا ہے۔ کاہن کی صورت وہ اپنے آپ کو ولنگلی پیش کر رہا ہے۔ وہ برے، وہ کاہن ہے، وہ اپنے آپ کو خدا کی اس عظیم قربانی میں شامل کرتا ہے اور خود کاہن ہو کر اپنے آپ کی قربانی دیتا ہے۔ اس کی قربانی کوئی اور نہیں دے رہا، اس نے خود اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور وہ خود برا بن کر، خود کاہن ہو کر اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، اور التار بھی خود بنتا ہے۔ التار کیسے خود بنتا ہے؟ جو یسوع کے بدن میں حصہ نہیں لیتا، وہ کہتا ہے جو میرا بدن کھاتا اور جو میرا بدن نہیں کھاتا اور میرا لہو نہیں پیتا، اس میں زندگی نہیں ہوگی۔ اور جو میرا بدن کھاتا اور میرا لہو پیتا ہے وہ مجھ میں اور میں اس میں زندہ ہوں۔ یسوع کا التار ہونا، اس کا مطلب ہے تمہاری قربانی اپنے فائدے کی نہ ہو، یسوع کے مشن میں تمہاری قربانی ہو۔ ایک کاہن ہوتے ہوئے اگر میری قربانی اس پاک التار پہ نہیں ہے، میں آپ کو سمپل سا بتاتا ہوں کہ کاہن جب قربانی دیتا ہے وہ یسوع کے التار پہ پہلے قربان ہوتا ہے۔ وہ ساری مکمل طور پر اپنے آپ کو قربان کر کے یسوع کی قربانی اس کے لوگوں کے لیے یسوع کے پاک التار پر ادا کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کاہن کا خون، برے کا خون ایک ہو جاتا ہے۔ کاہن خداوند یسوع مسیح کو ریپریزنٹ کرتا ہے، اس کی یادگاری میں اس کی کلیسیا کو ایک بار پھر حقیقی طور پر یسوع کا پاک بدن اور خون مہیا کرتا ہے، انہی الفاظ کو دہراتے ہوئے، یہ لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے اور یہ لو پیو یہ میرا لہو ہے۔ یہ جو پاؤں کی گرد ہے، یہ جو ہمارا زندگی کی تلاش کا سفر ہے، آج برے نے ہمارے پاؤں دھو دیے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک نیا عہد کیا ہے کہ جو اس بدن میں شرکت نہیں کرتا، جو اس لہو میں شرکت نہیں کرتا، پطرس اس کا میرے ساتھ حصہ نہیں ہے۔ آج میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری ایسی کلیسیاں بن چکی ہیں جو اشعیا ربانی کی بات کرتی ہیں کہ یسوع نے، ابھی گیت بھی ہم سنتے بھی ہیں، گاتے بھی ہیں کہ اس نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کہ آخری فسح مناؤں۔ واقعی یہ آخری فسح ہے۔ اس کے بعد یہ یوخرسٹ بن گئی، یوخرسٹ بن گئی۔ فسح پرانے عہد ہے، پرانے عہد کی تجدید ہے، یوخرسٹ نئے عہد کی تجدید ہے۔ اگر میں یسوع کو جانتا ہوں، اگر میں یسوع کو مانتا ہوں، اگر میں کہتا ہوں کہ میں مسیحی ہوں، تو وہ نیا عہد پاک یوخرسٹ میں ڈھونڈتا ہے، اور فسح وہ پرانا عہد ہے۔ یسوع اس کو مکمل کرتا ہے اپنی قربانی کے ذریعے سے۔ اور آج ہم نے خروج کی کتاب میں پڑھا کہ کس طرح برے کو لینا ہے اور اس کا لہو کہاں پہ لگانا ہے؟ چوکھٹ پہ لگانا ہے تاکہ موت گزر جائے۔ نئے عہد میں، نیا عہد جو خدا ہم سے کرتا ہے وہ کسی برے کا، کسی جانور کا خون نہیں، بلکہ اپنے بیٹے کے خون سے ہمیں عطا کرتا ہے، اور
ہمیں مہیا کرتا ہے تاکہ اس کا بدن اور اس کا لہو حاصل کر کے نئے عہد کے لوگ بن جائیں۔ مسیح مرزو، آج یہ پاؤں دھو دیے گئے ہیں لیکن پھر بھی دوڑنا ہے تے دوڑ لا سکنا ہے۔ آج ہمارا سفر یسوع کے ساتھ شروع ہونے والا ہے۔ جیسے ہم اس کی یوکرسٹ میں شامل ہوتے ہیں، ہم مسیح کے ہم مسافر بن جاتے ہیں۔ ہم اس امید کے علمبردار کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم امید کے زائرین بن جاتے ہیں، جو امید تو لے کر جا رہا ہے، جو خوشیوں کا ہم سے وعدہ کر رہا ہے، جو ہمیں زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن اس کے پاؤں صبح موت کی طرف بڑھیں گے۔ بہت سارے مغالطہ کھانے والے لوگ اس راہ پر اس کو اکیلا چھوڑ دیں گے، بلکہ آج رات ہی وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ جو اس کے ساتھ امید کے اس سفر میں، جو موت پر غالب آنے کا سفر ہے، وہ اس کے ساتھ ملیں گے، وہ اسی کے ساتھ زندگی بلکہ کثرت کی زندگی پائیں گے۔ اس لیے پاک ماس میں ہم کہتے ہیں، اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ قادر مطلق خدا باپ کو۔ میں آپ مسیح میں مرزو آج کی اس عید کی اور اس ایونٹ کی اور پاک دن کی افادیت ہمارے دلوں کو تبدیل کرتی ہے۔ آج ہمارے بچے یسوع کا بدن اور لہو لے کر یسوع کی صلیب کے پیچھے اپنی صلیبیں اٹھا کر چلنے کے لیے آگے بڑھیں گے، اپنے ایمان میں مضبوط ہوں گے، استحکام کا ساکرمنٹ لیں گے اور مکمل اور باشعور اور ایمان میں مضبوط مسیحی بن کر اس دنیا میں خدا کی بادشاہت کو قائم کرنے والے بنیں گے۔ مسیح مرزو، آئیں حقیقی طور پر آج اس کے بدن اور خون سے قوت پائیں، اس ایمان سے وہ اس کا حقیقی بدن اور اس کا حقیقی لہو ہے۔ ہم یسوع کو اپنے دلوں میں، اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں۔ کل ہم نے اس کے ساتھ کلوری کا سفر کرنا ہے۔ اس سے قوت لیے بغیر ہم اس کے سفر میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اور آج سے ہم اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ کیتھولک مسیحی یہ عشائے ربانی نہیں ہے، یہ یوکرسٹ ہے جہاں پر برہ اپنے آپ کو حقیقی طور پر ذبح ہونے کے لیے دے دیتا ہے۔ ہم اس کا بدن حقیقی طور پر حاصل کرتے ہیں، ہم اس کا لہو حقیقی طور پر حاصل کرتے ہیں، تاکہ وہ مکمل طور پہ ہم میں اور مجھ میں سما جائے اور ہم اس میں، اور ہم اس کی انجیل کی تقلید کریں۔ آئیں آج دعا بھی کرتے ہیں تمام کاہنوں کے لیے، تمام نوجوان بیٹوں کے لیے جو سیمنریز میں ہیں اور اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ یہ کہانت کا سفر یہ بڑا ہی کٹھن ہے، یہ صلیبی سفر ہے، اور یہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ہم آخری دم خداوند کے ہاتھوں میں کہتے ہیں، اے باپ پورا ہوا، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ کلیسیا کے ایمان کا نتیجہ ہے کہ آج آپ کے بیٹے کہانت کا ساکرمنٹ حاصل کر کے جہاں کہیں بھی ہیں، وہ پاک الطار پر خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور خون کی قربانی چڑھاتے ہیں اور کلیسیا کو زندگی بلکہ کثرت کی زندگی عطا کرتے ہیں مسیح کے بدن سے اور پاک ساکرمنٹوں کے ذریعے سے۔ آئیں ہم اپنے بشپ سے، پاپا اعظم کے لیے دعا کریں، اپنے تمام کارڈینلز، بشپس، اپنے کاہنوں کے لیے جو کہ جن کو خداوند نے چن لیا ہے، تاکہ وہ یسوع کی طرح اپنے آپ کو قربان کر کے دنیا کو، ہر ایک انسان کو زندگی دیں بلکہ کثرت کی زندگی دیں۔ اپنی دعاؤں میں آج ضرور اپنے تمام کاہنوں، بشپ صاحب، پاپا اعظم بھی کاہن ہیں، تمام کاہن، جب کاہنوں کی بات کرتے ہیں تو پاپا اعظم سے لے کے پیرش پریسٹ اور اسسٹنٹ پیرش پریسٹ، تمام کاہن جتنے بھی کہانت کا ساکرمنٹ حاصل کیا ہے، ان کے لیے دعا کریں تاکہ خدا کاہنوں کی کبھی کمی نہ ہونے دے اور ہمارے الطار کبھی خالی نہ ہوں۔ ہمارے بیٹے یسوع کے پاک الطار پر قربان کر دیے جاتے ہیں۔ آئیں ان بیٹوں کے لیے دعا کریں اور ان کو
ان کی رہنمائی کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، تاکہ وہ اسی راہ پر چلتے رہیں جس راہ پر یسوع چلتا رہا اور اپنے آپ کو قربان کر کے اس نے ہر ایک کو زندگی دی، بلکہ کثرت کی زندگی دی۔ اور دعا کرتے ہیں ان تمام نوجوانوں کے لیے جو سوچ رہے ہیں کہ میں کاہن بن کر کلیسیا کی خدمت کروں، کہ خدا ان کے حوصلوں کو بلند کرے۔ اور میں ان ماؤں کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جو اپنے بیٹوں کو قربان کر کے یسوع کے ساتھ اور اپنے خاندان کی قربانی، مریم کی قربانی کے ساتھ ملا لیتے ہیں، اور آج کے دور کی مائیں بن کر، مریم بن کر اپنے بیٹوں کو قربان ہونے کے لیے بھیج دیتی ہیں۔ مسیح میرے عزیزو، ان ماؤں کا ایمان، کلیسیا کی مضبوطی اور خداوند یسوع مسیح کے اس مشن کو آگے بڑھانا ہے جو اس نے کلیسیا کو عطا کیا ہے، کہ ہم ساری دنیا میں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے اس کو بپتسمہ دیں اور لوگوں کو خدا کی بادشاہت کی طرف لے کر آئیں۔ میں آپ سب کو، ان تمام ماؤں کو، خاندانوں کو جنہوں نے اپنے بیٹے خدا کی نظر کیے ہیں، اور تمام کلیسیا کو جس کے بیٹے پاک الطار پر یسوع کی قربانی، بے عیب برے کی قربانی چڑھاتے ہیں، ان کو بہت بہت مبارکباد بھی دیتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ تمام کلیسیا اسی طرح خداوند یسوع مسیح کے پاک بدن اور پاک روح میں اسی طرح متحد ہو کر اس مشن کو جاری و ساری رکھ سکے کہ ساری دنیا خدا کا گھر اور خدا کی بادشاہت بن جائے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔